40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل، جب اللہ پاک نے موسیٰ کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا، انہیں کوہ طور پر بلایا، حضرت موسیٰ نے 40 راتیں وہاں اعتکاف کیا، ادھر تمہیں ہدایت کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر تم تورات شریف کے نازل ہونے کا انتظار کیے بغیر اللہ کا شکر بجا لانا تھا تمہیں، اس کو چھوڑ کر تم نے شرک شروع کر دیا، بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ مگر اللہ پاک کا کرم دیکھو، تم پر اللہ کا فضل و احسان دیکھو، ایسے عظیم ظلم کے باوجود اللہ کریم نے تم پر عذاب نہ بھیجا، تمہیں تباہ و برباد نہ کیا، فرعون کی طرح تمہیں غرق نہ کیا، بلکہ تمہیں توبہ کی توفیق بخشی، تمہاری توبہ قبول ہوئی اور دوبارہ سے ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ وجہ کیا بنی؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، لہٰذا اب اس انعام کا شکر ادا کرو۔ اب ذرا غور کیجئے، اس آیت میں گویا ان کو معافی بھی ملی، ان کی زیادتی کا ذکر بھی ہوا اور معافی کا ذکر بھی ہوا اور ریزن کا بھی ذکر ہوا کہ یہ تم پر انعام کیوں ہوا، تاکہ شکر ادا کرو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا تھوڑی سی بڑی عشق والی بات بھی ہے اور بڑی ریلیٹو بات بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، یاد رکھیے گا۔ کلیم کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے والے کو۔ آپ اللہ سے بات کرتے تھے۔ ہمارے آقا کون ہیں؟ حبیب اللہ ہے۔ اللہ نے صرف بات نہ کی، اپنے حبیب کو اپنا دیدار بھی کرایا۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ حضرت موسیٰ طور پر گئے، 40 دن اعتکاف کیا، تب آپ کو تورات عطا کی گئی۔ توجہ رکھیے گا، کہاں بلایا؟ کوہ طور پر بلایا، 40 دن کا اعتکاف کیا پہلے اور پھر تورات عطا کی گئی۔ بڑی شان ہے۔ مگر آؤ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو۔ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، آپ کو کہیں بلایا نہیں گیا، ٹھیک ہے، کہیں جانے کی زحمت نہیں فرمائی، بلکہ جبریل امین کو وہاں بھیجا جب محبوب موجود تھے اور وہیں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ بلکہ صرف یہی بس نہیں ہوا کہ غار حرا میں جب جب آتے قرآن نازل ہوتا، اللہ اکبر، محبوب پاک مکے میں ہیں، قرآن مکے میں نازل ہوتا، آقا مدینے میں ہیں، قرآن مدینے میں نازل ہوتا، نبی پاک سفر میں ہیں، قرآن وہیں نازل ہوتا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں ہیں، قرآن طائف میں نازل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر میں ہیں، قرآن بستر میں نازل ہو رہا ہے۔ فرق دیکھیے، طالب اور مطلوب کا فرق دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مطلوب ہیں۔ محبوب کو زحمت نہیں دی گئی بلکہ وہیں پہنچایا گیا۔ اور سمجھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے باتیں کرتے تھے نا، تو دل میں یقیناً تمنا جاگتی ہے کہ جس سے بات ہو اور ریسپیکٹ بھی ہو، محبت